اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ انعام کا 19واں رکوع توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے، انشکر لی ولوالدیک، کرو شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ اس میں نوٹ کر لیجئے چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں، معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی ہے کہ کس کا کیا حق ہے، وہ حق ادا کیجئے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا ہے، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے۔ البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو، انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے، یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ اور واسطہ والدین بنے۔ پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب جب کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں تھا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا تھا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم کی، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے ہیں، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے، یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ہے کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد بلکہ متصلاً بعد بریکٹڈ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق ہے۔ یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی، والدین کی نہیں، والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹڈ اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ تغابن میں بھی ہم پڑھ چکے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق شکر اس میں اللہ کے فوراً بعد والدین۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی۔ جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر آئے گا، لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر آئے گا۔ ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب جو ہے وہ بدل جائے گی۔ تو یہاں نوٹ کیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنسبی، مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت۔ نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے اور جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں، اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے، ایسٹ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ۔ خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر، اس کے خاندان کے نظام اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے، اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی
گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا. لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین. یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی. اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں پر. پھر جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے. یہ رشتہ مستحکم ہو. اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے ہیں. سورہ تغابن میں والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. ایک طرف تو خود محتاط رہو ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھو. ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو، لیکن حلال کے دائرے کے اندر، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھو. دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے. تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلاؤ تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکے. اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے اندر. لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کریں. وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ. یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دیتے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے. اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے. ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے. ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ سکتے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہے کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل لیا انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں. اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے میں والدین کے وہ کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہتے ہیں. تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد، خاندانی کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ. وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور اس مقام پر، اس مضمون پر، یہ مقام ذروۂ سنام ہے قرآن مجید. جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ذروۂ سنام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع پر. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو. یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت شے ہے، جس سے گھن آتی ہے. جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخن تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان سے جن سے انسان کو کچھ گھن سی آتی ہے. یہ ہے لفظ، اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا، اس کا مادہ یہ ہے. تو اف کہنا جو ہے در حقیقت کچھ نفرت کا، استحقار کا انداز. فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے تف ہے، تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی. یعنی یہ کہ میں ان سب سے بری ہوں اور میرا ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہی لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے، اف لکما اتعداننی، کیا آپ ڈھکوسنے کی باتیں کر رہے ہیں،
کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا؟ تو وہاں بھی لفظ اف آیا ہے. تو یہاں نوٹ کیجئے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کسی معاملے میں کہیں انہیں یہ احساس ہو. اس کو اصل مفہوم سمجھیے، ان کے احساسات مجروح نہ ہو جائیں. یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں، ہمیں اب کوئی بنظر استحقار دیکھ رہے ہیں. اولاد کی طرف سے یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکو مت. یہ آگے بات مزید واضح ہو جائے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں، تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا ارذل العمر، ایک بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انسان کے حافظے میں، ذہن میں، سوچ میں وہ ترقی معکوس شروع ہو جاتی ہے. بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہیں وہ عود کر آتی ہیں، لوٹ کر آ جاتی ہیں، وہی عادتیں، وہی خواہشات. اس ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا. لیکن لا تنہر ہو، جھڑکو مت. بات جو ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ. کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دینا ہے تو جھڑکنے کے انداز میں نہیں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز میں نہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کیا کرو، گفتگو کرو، ان کے سے مخاطب ہو تو بڑے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دیکھیے یہاں کتنے مختلف اسلوبوں سے بات لائی جا رہی ہے. ایک ہی بات ہے لیکن تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھا کرو ان کے سامنے. جناح الذل من الرحمہ. اب ذل بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے پست ہو جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا. پھر رحمت اور شفقت، یہ جو کیفیت ہے جذبات کے اندر، ان کے سامنے یہ رہو، تمہاری روش یہ ہو، تمہارا انداز یہ ہو. جیسے لفظ قنوت ہے، قانتین اور قانتات، اللہ کے فرما بردار. کھڑے ہونے میں بھی ایک انداز ہوتا ہے. ایک کسی کے سامنے آپ سینہ تان کر کھڑے ہیں، ایک کسی کے سامنے آپ ذرا جھکے ہوئے، اپنے شانوں کو جھکایا ہوا ہے، ہلکا سا خم آیا ہوا ہے. یہ انداز جو ہے کھڑے ہونے کے فرق میں بھی انسان کی جو باطنی کیفیات اور احساسات ہیں ان کا پورا انعکاس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہی لفظ آیا ہے سورہ حجر میں حضور کے لیے. حضور سے فرمایا گیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کے حق میں شفقت اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھیے. اور اس میں گویا کہ ایک تصویر لفظی ہے کہ جیسے مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے. ذرا سا کہیں خطرہ محسوس ہوا، کوئی اندیشہ ہوا، تو چاہے وہ بلی کے ساتھ بلی آ رہی ہو اس سے لڑنے کو تیار ہو جائے گی مرغی اپنے بچوں کے، ورنہ تو شاید بھاگے وہاں سے، لیکن بچوں کو بچانے کے لیے اپنے ان پروں کے نیچے چھپا کر اور وہ کھڑی ہو جائے گا. تو یہ انداز جو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ بھی اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ اب اہل ایمان کے سامنے جھکا کر رکھیں. وہ جب آئیں تو محسوس کریں آپ میں رحمت اور رافت اور شفقت. وہ لفظ یہاں آیا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ انداز اختیار کرو ان دونوں کے سامنے کہ اپنے بازوؤں کو، اپنے شانوں کو، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو. من الرحمہ، نیاز مندی کے ساتھ، رحمت اور شفقت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ جان لو کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہو اے رب میرے ان پر رحم فرمائیو، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ ان دونوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ تربیت جو ہے باب تفعیل سے ربا یربی تربیتاً، اس میں اختلاف ہے کہ مادہ اس کا را با با ہے یا را با واو ہے، حرف علت جو ہے آخر میں. لیکن یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مادے کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں. اس بحث میں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختلف مواقع پر یہ بات آ چکی ہے. یہاں نوٹ کر لیجئے تربیت، پالنا، پوسنا، پروان چڑھانا، یہ لفظ ربیا یہ باب تفعیل ہے. ربا یربی تربیتاً کما ربیانی صغیرا،
اے رب میرے جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تکلیف پر تڑپتے رہے، بیمار میں تھا جاگتے یہ رہے، اپنا پیٹ کاٹا مجھے کھلایا، اپنی آرام کی قربانی دی اور میرے لیے فکر مند رہے، لہذا اب ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست ہے کہ تو ہی ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، لیکن اب آگے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً صالح ہوئے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالی رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے۔ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بسا اوقات والدین ہیں، اگرچہ والدین ہیں لیکن اب وہ سمجھ نہیں رہی ہے، شعور زائل ہو گیا ہے، جیسے کہ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، 40 50 60 70 برس کی عمر میں انسان فوت ہو گیا، ابھی حواس قائم ہوتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس ارذل عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، انسان کے حواس جو ہے وہ مختل ہو جاتے ہیں، انسان کا شعور زائل ہو جاتا ہے، وہ فہم باقی نہیں رہا، بچوں کی سی عادتیں، بچوں کی سی خواہشیں، بچوں کی سی فرمائشیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس سطح پر آ کر کوئی کتنا ہی صالح ہو بیٹا یا بیٹی، وہ اپنے والدین کی ہر فرمائش کو تو پورا نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں تو رد کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہوگا، کہیں تو انکار کرنا پڑے گا، اور کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کچھ سخت انداز بھی اختیار کرنا پڑے۔ اگر فرض کیجئے کہ حواس بھی مختل ہو گئے ہو، اگر کہیں کسی کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا ہو تو کسی وقت سختی بھی کرنی پڑتی۔ اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ اگر اس طرح کی مجبوری کی حالت میں کہیں کوئی طرز عمل اس طرز عمل کے منافی اختیار کرنا پڑ جائے کہ جس کا اوپر تذکرہ ہوا، مطلوب طرز عمل تو وہی ہے، وہ طرز عمل کیا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اس قدر تفصیل کے ساتھ مطلوب طرز عمل یہ ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہو کہ جس میں اس طرز عمل کے برعکس کوئی روش بھی اختیار کرنی پڑے، تو اگر تمہارا اپنا باطن درست ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، تمہاری نیتیں اس کو معلوم ہے، کس تم صورتحال سے دوچار ہو اس کے علم میں ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر اندر کا معاملہ درست ہے، نیت تمہاری صحیح ہے، اندر سے تمہارا جو باطنی رویہ ہے وہ غلط نہیں ہوا ہے، اس میں ادب موجود ہے، احترام موجود ہے، والدین کے لیے محبت اور شفقت اور رحمت کے جو مطلوبہ جذبات ہیں موجود ہیں، لیکن مجبوراً کہیں کوئی طرز عمل اس کے منافی اختیار کرنا پڑ رہا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالی جو ہے ایسے جو رجوع کرنے والے، یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کئی مواقع پر، آبا یعوب اوبن تابا یتوب توبتن، یہ در حقیقت بہت ایک دوسرے کے قریب ہے۔ آبا یعوبوں سے اواب، یہ فعال کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، بہت رجوع کرنے والا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب کسی انسان کو اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ، بوڑھے والدہ یا بوڑھے والد یا بوڑھی والدہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا تو اسے دکھ بھی پہنچے گا، خود افسوس بھی ہوگا، رنج بھی ہوگا، اندر ہی اندر وہ جو ہے صدمہ محسوس کرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری باطنی کیفیات۔ کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعا نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں۔ اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں، مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کو مدد کی ہے، کسی یتیم کی کو مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب
میرے والد یا میری والدہ کی روح کو پہنچا دیں۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئے ان میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفل ہے، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت۔ دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں، حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے، یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں، یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جائیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہے پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع، اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون، نہ کو داخل کر دعا کر۔ تو یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے، انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دے۔ یہ فرشتے ہیں نا اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دن سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال دیتے اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے، تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے ہیں، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے، لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ فرشتے ہیں جبریل ہے، میکائیل یا فلاں ہے، منکر جو کیا میرے جو ہے کرامن کاتبین میرا یہ کام کر دو، نہیں، یہ شرک ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کو پکارتے ہیں۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائی کے میراث پدر کیوں کر۔ اب یہ میراث کا معاملہ بھی ہے کہ ایک میراث ہوتی ہے دولت کی، زمینداری کی، جائیداد کی، پیسے کی، بزنس کی، ایک میراث وہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے انبیاء کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ،
ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہمیں نہ کوئی ورثہ ملتا ہے نہ ہمارا کوئی ورثہ آگے چلتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی بات دنیا میں گزارے کے لیے حضور نے بھی اپنے لیے فدق کا باب رکھا ہوا تھا گھر کے اخراجات وغیرہ کے لیے، لیکن اسی پر فیصلہ بعد میں ہوا کہ ورثے کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے کلیم نہیں کر سکتی۔ دیکھیے تو جو کچھ حضور نے فرمایا ما ترکنا صدقہ، تو وراثت کون سی تھی جس کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، حبلی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ تو وراثت معلومی ہے، اس مشن کی، اس علم کی ہے، اس دین کی ہے۔ یہ وراثت ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے دوسرے رفقا، دوسرے میرے شاگرد میرے بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہیں صلاحیتوں کے اندر، لیکن قرآن مجید ہی ہمیں یہ تاثر بھی دیتا ہے بلکہ تعلیم دیتا ہے کہ مشن میں جو لوگ ساتھی ہوں، جو لوگ بھی دست و بازو بنے، مددگار بنے، برابر کے ہیں تو وہ گویا کہ آوان و انصار ہیں، چھوٹے ہیں تو وہ گویا کہ مانوی اولاد ہیں، وہ اپنی جگہ، ان میں سے ہر ایک کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ دین کے اندر ظاہر بات ہے کہ رحمی رشتوں کا بھی لحاظ ہے اور ان میں سے بعض سے قریب تر ہیں، تو جہاں تک دینی محبت، دینی اخوت، دینی تعلق، دینی رشتہ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اپنی جگہ ایک مقام ہے۔ اس پہلو سے میں نے آج یہ باتیں چند کلمے آپ سے کہے ہیں کہ میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ اب اگرچہ میں اس سٹیج پر پہنچ چکا ہوں کہ خود اس کام کو نہیں کر پا رہا، پچھلے سال تک تو میں نے کیا ہے، انگریزی میں 15 پاروں کا پچھلے سال میں دورہ ترجمہ قرآن مکمل کرایا تھا۔ اس مرتبہ گیا تھا امریکہ اسی لیے کہ وہاں بقیہ 15 پاروں کا بھی ریکارڈ ہو جائے، اس کے ویڈیوز آڈیوز تیار ہو چکے ہیں، لیکن وہ صحت نے اجازت دے دی، مجھے آنا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ منظر دکھانا چاہتا تھا، ورنہ یہ کہ اگر عزیز معرف رشید نے یہ کام کیا بھی ہوتا میرے حکم سے تو میں تو اس منظر کو نہ دیکھ سکتا کہ میرا یہ مشن جو ہے وہ میرا بیٹا آگے لے کر چل رہا ہے۔ باقی یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہے اس میں کوئی لفظی ترجمہ یا پھر تفسیر کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ترجمانی ہے کہ اصل میسج سامنے، اصل پکار کیا ہے، اصل دعوت کیا ہے۔ باقی تو یہ ہے کہ تیزی میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس میں کچھ الفاظ کا الٹ پھیر بھی ہو جاتا ہے، زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے، ترجمہ بعض اوقات جو ہے وہ ترجمہ نہیں رہتا، ترجمانی بن جاتی ہے مراد کے اعتبار سے تو بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ترجمے کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے بات صحیح نہیں ہوتی۔ یہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ سب صحیح ہوں گی، اور وقت چونکہ ہوتا ہے بہت محدود، آدمی خود بھی محسوس ہو جائے تو اس کو دہرا کر اس کی تصحیح کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ بہرحال جو اصل مقصد ہے کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ سامنے، ایک دفعہ جب انسان گزرتا ہے، میں نے اپنے کتابچے میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق قول نقل کیا ہے کسی عارف، اور یہ امام غزالی نے نقل کیا ہے احیاء علوم الدین میں، کہ قرآن کا ایک ختم تو وہ ہے کہ جو میں ہر ہفتے کر لیتا، ایک ختم وہ ہے جو ماہانہ کرتا، ایک ختم وہ ہے جو سالانہ کرتا، اور ایک ختم وہ ہے کہ جب سے میں غور کر رہا ہوں ابھی تک میں اسے ختم نہیں کر سکتا۔ تدبر قرآن کا حق تو پوری زندگی میں ادا نہیں ہوتا، وہ تو آدمی ساری زندگی اس میں ختم قرآن اس کے لیے نہیں آئے گا، کبھی مرحلہ نہیں آئے گا کہ اب میں نے قرآن ختم کر لیا۔ تدبر قرآن کے فیتم لیس، باٹم لیس، بے کنار، کوئی کنارے ہے ہی نہیں تو ختم کیسے ہو؟ البتہ یہ جو ایک ریپڈ ریڈنگ ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، تدبر کرنا، ایک ہی آیت کے اوپر کئی دن ہو گئے ہیں اور انسان اس کے اندر جو ہے سرگرداں ہے، اس کے بارے میں مختلف جو سوالات ذہن میں آ رہے ہیں اس کو بچار کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ، اس کی اپنی افادیت، لیکن ایک ریپڈ ریڈنگ قرآن کی جو ہے اس کی اپنی بڑی تاثیر ہے، اور اصل میں اسی سے تذکیر متعلق ہے، یاد دہانی، فطرت کے اندر، انسانی فطرت میں جو مثبت عقائد ہیں وہ اجاگر ہو کر آتے ہیں انسان کے شعور کی سطح پر، اور یہی اصل میں مطلوب ہے۔ تذکر اسی کو کہتے ہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید افلا یتذکرون۔ یہ تذکر ہی یہی ہے کہ اپنے اندر جو مخفی حقیقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تمہاری اپنی فطرت میں جو گواہیاں مضمر ہیں، ودیعت شدہ، وہ اس قرآن کی تذکیر کے ذریعے سے اس اپنے وہ جہاں وہ یوں سمجھیے کہ آپ کی یادداشت کی گہرائیوں میں دفن ہو گئی تھی وہ ابھر کر آتی ہے اور شعور کی سطح پر آ جاتی ہے۔ تو اس کا جو اللہ کا فضل و کرم سے سلسلہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے بڑے دور رسم نتائج نکلیں گے۔ اب آج کے لیے میں نے جو پروگرام رکھا ہوا ہے اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور شاید بڑا ہی خلاف معمول پایا ہو اس بات کو کہ قرآن مجید کا امید افزا
حالانکہ میرے اپنے بیانات میں بھی مجھے اندازہ ہے کہ تبشیر کا پہلو بہت کم ہوتا ہے، انذار کا ہوتا ہے، ڈرانے کا پہلو ہوتا ہے، چونکانے کا پہلو ہوتا ہے، بیدار کرنے کا پہلو ہوتا ہے۔ جیسے خالی نے کہا تھا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، لیکن اس نسخہ کیمیا کی بات کیا تھی؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری کھلائی۔ تو قرآن مجید میں ہم عملاً ترتیب دیکھتے ہیں کہ انذار پہلے ہے، تبشیر بعد میں۔ چنانچہ پہلی وحییں جو آئی ہیں حضور پر، ان میں ایک جگہ پر صرف انذار کا لفظ ہے، تبشیر کا لفظ ہی نہیں ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگ سوئے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، اخلاق کی پستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم شدہ ہیں، اب تبشیر بشارت کس کو دے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں کسے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنما منزل ہی نہیں۔ بشارت کا کوئی حقدار ہو تو بشارت تھی۔ اگرچہ اصولی طور پر انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ آتا ہے کہ ان کا مشن کیا ہے، تو اکثر آپ مبشرین کا لفظ پہلے پہ، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وہاں تبشیر مقدم ہے اور انذار اس کے بعد آتا ہے۔ تو خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید میں بالعموم نوع انسانی کے لیے کہ جو غلط راستے پر ہیں، غافل ہیں، جنہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، نہ خدا کی ذات کا کوئی خیال ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، ان کے لیے تو انذار ہی انذار ہے۔ لیکن جو کسی درجے میں بھی ایمان سے بہرہ، اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذہنی قلبی رشتہ ہے، آخرت کی کچھ دھیان ہے، کچھ فکر ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ ہاں جانا ہے، اپنے رب کے حدود میں جواب دہی کرنی ہے، ان کے لیے بشارت کا پہلو مقدم۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال سورہ ہجر میں ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ یہاں دونوں چیزیں ہیں، لیکن پہلے وہ جو تبشیر ہے، اے نبی میرے بندوں کو، میرے عبادی وہ کہ جو ایمان لائے، ان کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی وہ جو انذار ہے، وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رہے کہ میرا عذاب بھی پھر بہت دردناک ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک وقت سامنے رہنی چاہیے۔ اسی کے حوالے سے اس مرتبہ کو جب میں تراویح میں یہ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، سمجھئے عزیزم عاقب سعید کی زبانی، تو مجھے خیال آیا تھا ان آیات کا کہ میں آج آپ کے سامنے ہدیتاً یہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی پیش کروں، جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے۔ قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دی۔ ادھر نوٹ کیجئے گا، مجھے آج اصل میں تو ایک ہی بات آپ کو سمجھائے، بس بلے شاہ والی بات کہ ایک کو الف تیرے درکار، وہ الف جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو باقی سارے مسئلے خود بخود کے آٹومیٹک جو ہے اس کی ایک سلسلہ ہوگا کہ چل رہا ہے، اور وہی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اکثر و بیشتر اچھے جذبات رکھنے والے دیندار نیک لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھ، وہ مسئلہ آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لہذا آیات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ تو صرف یہ کہ ترجمہ ہوگا اس کا، اور اس کے حوالے سے ذرا چند اہم نکات جو ہیں ان کو ذہن نشین کرنا ہے اس کی تمہید کے طور پر۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھا، زیادتی، گناہ میں ملوث رہے، معصیت میں ملوث رہے، حرام خوری میں ملوث رہے، غفلت کی زندگی گزاری ہے، طرح طرح سے اللہ کے احکام کو توڑا ہے، یہ زندگی جو گزاری ہے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کا کیا پتا؟ اصل تو تم نے اپنی عاقبت پر بات کی ہے، سارا بول تو تم اپنے اوپر لے رہے ہو، لیکن یہ کہ اگر کچھ ایمان ہے کچھ، تو پھر یہ کہ قل یا عبادی الذین آمنوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہاں جو تبشیر کا انداز ہے میرے نزدیک شاید قرآن مجید میں سب سے گاڑھا مقام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، مت مایوس ہو اللہ۔ لفظی ترجمہ ہوگا بغیر کسی اگر مگر کے، اگر ہم اضافے کے، جیسے کہ عبارت ہے اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا، اور چونکہ یہ فعل مضارع ہے، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، یہ بہت ہی رجا امید اس کی ایک کیفیت پیدا کرنے والے الفاظ۔ یعنی کیا کہ اگر فرض کیجئے کوئی شخص ہے کہ اس کی 80 برس عمر اور ساری عمر خراب، زندگی جو ہے صحیح رخ پر بسر نہیں، وہ بھی مایوس، معلم یغرغر، جب تک موت کے آثار نہیں آ جاتے توبہ کا دروازہ کھلا۔ توبہ شرط ہے، یہاں چونکہ تبشیر کے رنگ کو زیادہ نمایاں کرنا ہے لہذا اس شرط کی حیثیت سے بیان نہیں کیا، لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہ تو پھر یہ کہ دوسرے مقامات کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو اس میں وہ اگر بگر لگے گا، ورنہ ایک ہی آیت کو اگر لے لیا جائے تو پھر تو یہ کہ
بہت سے مسائل بڑے پیچیدہ ہو جائیں گے، ہمیں دیکھنا ہے۔ توبہ شرط، یہ بھی ہمیں معلوم ہے دوسرے مقامات سے، دو چیزیں اللہ ہرگز معاف نہیں کرے، کفر اور شرک۔ اگر اسی کیفیت میں زندگی گزر گئی ہے تو وہ معاف۔ لیکن یہاں دیکھیے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہاں کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ کفر اور شرک 2 مرتبہ سورہ نساء میں آ چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ ہے۔ البتہ یہ کہ باقی چیزیں جو ہیں گناہ کے درمیان، کہ کفر سے انسان بچ گیا، شرک سے بچ گیا، اب یہ کہ کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، غفلت میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، کہیں پاؤں پھسل گیا ہے، یہ باتیں جو ہیں ان کو 2 درجوں میں رکھیے۔ ایک تو جن کو ہم کہتے ہیں کہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہ، وہ چھوٹے گناہ خود بخود دھلتے رہتے ہیں۔ یہ جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، آنکھ میں پانی ڈالتے ہیں تو آنکھ کا گناہ جو ہے وہ دھو جاتا ہے، یہ ہے صحیح۔ اور بھی آدمی جب نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف، لیکن یہ گناہ کون سے؟ صغائر، چھوٹے گناہ، جن میں انسان غیر شعوری طور پر کچھ حرکتیں کر بیٹھتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن میں وہ حدود کو پھلانگ جاتا ہے۔ یہ جو صغائر ہیں یہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے حدیث من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ اس میں بھی کبائر شامل نہیں ہے۔ یہ ساری جو بھی فضیلتیں ہیں وہ صغائر کے لیے، اگر آپ توبہ نہیں کرتے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اگرچہ اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو معاف کر دیں۔ ڈکلیئر اس نے یہی کیا ہے کہ کفر اور شرک جو ہے اس کو میں معاف ہوں، باقی یہ کہ اس کی امید دلائیے، یہ امید بھی رجا کے لیے ہے کہ مایوسی نہ ہو، کمر ہمت ٹوٹ نہ جائے۔ آدمی کی اگر ہمت ٹوٹ جائے تو پھر اس کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا کہ وہ اصلاح کر سکے۔ عادتیں پختہ ہو چکی ہیں، سال ہا سال بیت چکے ہیں، پوری زندگی گزاری ہے ایک نحو پر، ایک ڈھنگ پر، اب وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، اس کو چھوڑنا تو آسان کام نہیں ہے۔ نہیں، یہاں فرمائے نہیں، اللہ معاف کرے گا، تم بسم اللہ کرو، تم رخ درست کر لو۔ چنانچہ ہم آگے دیکھیے کیا آیا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ یہاں بھی کیونکہ تبشیر کے رنگ کو نمایاں کرنا اسے شرط کے طور پہ نہیں لائے، پہلی آیت جو ہے غیر مشروط ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اگر اللہ کی یہ غفاری، اللہ کی یہ رحمت، اس کی رحیمیت و رحمانیت تمہارے سامنے آئی ہے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اور ڈھیٹ ہو جاؤ، یہ جاؤ گناہ، یہ نتیجہ نکلا نہیں۔ پرواہ کیا ہے، جب سبھی معاف کر دے گا تو پھر تم کیا کچھ کر دے گا، پھر کاہے کو بچنا؟ یہ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اس تبشیر کا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف توجہ کر لو، رخ سیدھا۔ دیکھیں تابا یتوبو، آبا یعوبو، یہ آتے ہیں پلٹنے کے لیے، کسی غلطی کی طرف، کسی غلط رخ پر تھے، سیدھے ہو جائے۔ انابت میں وہ پہلو بھی نہیں ہے، انابت مطلقاً جو کسی کی طرف رخ کرنے کے لیے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ سورہ انعام میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ گویا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، جب تک یغرغر نہیں ہو رہا، جب تک کہ وہ نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے، جب تک زندگی کی امید ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن رخ سیدھا کرنا لازم۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ 80 برس گزر گئے، ہم سب صاف کرتے گئے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اب تو اپنا رخ سیدھا کرو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ عذاب آدم کے اور پھر تمہاری کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ہو سکتی، پھر کوئی چھٹکارا نہیں۔ اب دیکھیے، اب انذار کا رنگ، یہاں جو پہلے تبشیر کا رنگ ہے وہ بہت ہی نمایاں ہو کر آیا ہے، اب وہ انذار کا رنگ آگے بڑھتا جائے، اس کے اندر جو ہے وہ گہرائی پیدا ہو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو سب سے عمدہ شے کی اس میں سے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ اس کا ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ قرآن تو احسن الحدیث ہے، اسی صورت میں الفاظ آئے ہیں، یہ خود احسن ہے، مکمل احسن ہے، لیکن نہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ قرآن بھی جو آپ کو بتاتا ہے اس میں درجات ہیں، جیسے حدیث ہے، اس حدیث میں 3 درجے معین کیے گئے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی بدی کو، منکر کو، غلط کام کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، یہ سب سے اونچا ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، کہے تو صحیح کہ خدا کے بندے یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو، مت کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، حالات ایسے ہو گئے
یا تو استطاعت نہیں یا ہمت نہیں، ورنہ تو یہ کہ ہمت ہے تو آدمی جو ہے جان پر کھیل جائے گا، بات صحیح کہے گا، چاہے اس کی زندگی چلی جائے، کوئی بات نہیں۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائے۔ لیکن ایک دوسری بات ہے، ایک دوسرا پہلو بھی چونکہ ہے، اجتماعی جد و جہد میں، انقلابی جد و جہد میں جب تک کافی جمعیت نہ فراہم ہو جائے، اگر آپ بالیت نہیں عن الملک شروع کر دیں گے پری میچورلی، تو وہ گویا کہ آپ کی پوری طاقت تباہ ہو۔ اس میں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی ہمت کم ہے، بلکہ ابھی وہ اجتماعی طاقت اتنی کم ہے، انفرادی ہمت اپنی جگہ موجود ہے۔ صحابہ جو ہیں وہ جانے دینے کے لیے اس وقت بھی تیار تھے۔ کیا مکے میں جو ایمان لائے تھے السابقون الاولون، کیا ان کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ 10 آدمی جا کر ایک ہی رات میں سارے کے سارے بت کعبے کے اندر اور باہر جو رکھے تھے توڑ نہیں سکتے تھے؟ چاہے ان کا قیمہ بعد میں کر دیا جاتا، یہی ہوتا اور کیا ہوتا؟ ہمت ان میں تھی لیکن نہیں، مصلحت نہیں تھی۔ اجتماعی نظام کو بدلنے کے لیے پہلے قوت فراہم۔ چنانچہ حضور 13 برس تک مکے میں رہے، اسی حرم میں نماز پڑھتے رہے، جس میں پیچھے بت، آگے بت، دائیں بت، بائیں بت، یہاں تک کہ سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے۔ البتہ جب وہ طاقت فراہم کی ہے، اس 18-19 برس میں جو طاقت حاصل کی ہے، اس طاقت کے ساتھ جب گئے ہیں اور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو پہلا یہ کیا کہ ایک ایک بت کو گرایا اور پاش پاش کر دیا۔ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن درجات تو ہو گئے۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے، دل میں شدید نفرت بدی سے، تو گویا کہ یہ بھی ایک درجہ ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اسی طرح 3 مراتب جو ہے حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ کہا گیا، اور اس ام السنہ کے بارے میں خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ جبرائیل سے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اذ لم تسألوا، جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اور یہ ہے واقعہ ہو رہا حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور، تو وہ کون سا دین سکھانے آئے تھے حضرت جبرائیل؟ وہ دین یہ تھا کہ اس دین میں 3 لیولز ہیں، ایک مجرد اسلام بھی ہے، ایک اسلام سے اوپر ایمان ہے، ایمان سے اوپر احسان، تو درجے ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، ہمت کرو، کم تر پر کیوں راضی ہو کر بیٹھا؟ دنیا میں تمہاری جد و جہد ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، زیادہ سے زیادہ بڑا مکان بنائے، زیادہ سے زیادہ نئے ماڈل کی کار لا کے پر کھڑا کرے، یہ کرے وہ کرے، یہ سب کچھ دوڑ لگا رہے ہو، تو دین میں کیوں کانے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک ٹوٹ پڑے اور تمہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کہ آ رہا ہے، وہ بغیر وارننگ دیے آتا ہے۔ اب 3 یہاں آ رہے ہیں کہ اب جو حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں ذرا وہ سوچیں ہم ان 3 میں سے کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کر رہے ہوں تو اس وقت جاگنے کی ضرورت۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے غافلین کی، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، مبادا کہ کوئی کہے اس دن جب کہ وہ عذاب سامنے آئے، چاہے وہ قیامت کا دن ہو، چاہے وہ پھر جہنم سامنے آ گئی ہو، چاہے موت سر پر آ گئی ہو، جو بھی شکل ہے، مبادا تم میں سے کوئی یہ کہے ہائے افسوس، ہائے حسرت، میں نے جو کوتاہی کی اللہ کی جناب، علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ اور اس سے بھی زیادہ نفسیاتی بات ہے، بڑی پیاری بات، آپ کو اس کے نقشے نظر آ جائے، اگر آپ میں خود وہ جھلک نہ ہو تو آپ آس پاس دیکھ لیں گے کہ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو سنجیدگی کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کر لیتے، ہنسی کھیل مذاق ہنسی میں، تاکہ یہ کہ کچھ سنجیدہ بات ہے اس کو سوچنے کی ضرورت پیش نہ۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق کرنے والوں ہی میں رہا، میں نے سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا، میں نے توجہ ہی نہیں کی، میں نے سوچا ہی نہیں۔ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو اسے ہنسی کھیلی سمجھتا رہا، ہنسی مذاق سمجھتا رہا، میں نے توجہ ہی نہیں کی۔ یہ ہنسی مذاق کا عدم توجہ کا معاملہ کچھ اور کا ہے۔ عدم توجہ ایک حضرت حفصہ کی بھی تھی رضی اللہ تعالی، وہ ہنسی مذاق کی نہیں تھی، وہ صرف یہ تھی کہ انہیں بس دلچسپی تھی سیر سے، شکار سے، کئی دن صحرا میں ہیں، شکار کر رہے ہیں، شکار کر لیا وہی بھون کے کھا لیا، پھر اس کے بعد آگے کئی دن ہفتے رہے جنگل، ان کی زندگی اس روٹین کی بن گئی تھی۔ تو این اپنے گھر میں اپنا سگا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 6 برس ہو گئے دعوت دیتے ہوئے، اور خدا کی کان پہ جو ہی نہیں دیں گی، حالانکہ نیک ہیں اور بھلے آدمی ہیں، حضور سے سخت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے، اور وہی جذباتی محبت تھی جس کے نتیجے میں ایمان لائے کہ ایک روز سن 6 نبوی میں جب واپس آئے ہیں تو جو کنیز تھی اس نے دروازے ہی پر کہا
کہ آج تو ابو جہل نے بڑا برا سلوک کیا آپ کے بھتیجے کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں داخل ہوئے وہیں سے پڑھ کے، جہاں ابو جہل بیٹھا تھا اپنے پرے میں، جا کر اسے ڈانٹا اور اپنی کمان دے کر ماری سر پر، تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اور کہا اچھا اگر یہی بات کرو میں ایمان لاتا ہوں، آؤ۔ یہ ٹھیک ہے، گویا کہ ایمان کا لاوا اندر تو تھا لیکن وہ عدم توجہ ہی کی وجہ سے پھٹ نہیں رہا۔ اس وقت جذباتی طور پر ایک تحریر ایسی ہوئی ہے کہ ایمان کا اعلان کر دیا، پھر آخری دم تک جس طرح اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف کیا وہ سب کو معلوم۔ تو یہ جو دو الفاظ یہاں آ رہے ہیں کہ بے توجہی میں یا اس سے آگے بڑھ کر ہنسی مذاق، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے سیریسلی کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی غور نہیں کیا، یا مصروفیات زندگی ایسی ہیں جو سوچنے نہیں دیتی۔ اپنے اپنے پروفیشنز ہیں، اپنے اپنے لوگوں نے دھندے بنا لیے ہیں، اپنے اپنے کاروبار ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنے اپنے مشکلات ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، وہ گم ہے، اس سے آگے کی کچھ سوچ کبھی آتی نہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی بات ہنسی مذاق میں اڑا دیتا۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ ایک اور کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے، ڈھیل قسم کے لوگوں کی، جن کا یہاں نقشہ کھینچا گیا کہ وہ کہہ رہے جی اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی ہدایت پہ ہوتے۔ اور اقبال نے کہا ہے ابلیس کے بارے میں کہ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ، اپنی مجبوری کا نام دے رہا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا تو ہو جاتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں آیا ہے۔ کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ کیا ہم سے کہتے ہو کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ؟ اگر اللہ کی مشیت ہوتی کہ ان کو کھانا کھلائے تو کیا خود نہیں کھلا سکتا؟ اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں کہ کھلایا جائے ان کو۔ تو ہم جو ہے اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں عمل کریں؟ اب یہ حجت بازی اور اس طرح کی باتیں جو ہے یہ بھی لوگ ہوتے ہیں۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا وہ یہ کہے کاش کہ مجھے ایک دفعہ لوٹنا نصیب، اگر واپس دنیا میں جانا نصیب ہو جائے، یہ موت ٹل جائے، میں بالکل محسنین میں سے ہوتا۔ محسن میں نے 3 درجے بیان کیے تھے ابھی، مسلم، مومن، محسن۔ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، محسنین میں سے ہو جاؤ۔ کہاں اسلام اور کہاں ایمان، میں ہو جاؤں، لیکن وہ لوٹنا تو نہیں، اس کا تو کوئی امکان نہیں، اس کی تو کوئی صورت نہیں۔ وہاں جا کر لوٹنا تو کیا ہے، جب وہ موت آ کے کھڑی ہوگی ستانے پر تب بھی اسے مؤخر ہونے کا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ ہرگز مؤخر نہیں۔ تو یہ گویا کہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، یاس اور حسرت اور مایوسی، ان چیزوں کے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہر شخص اگر آپ نے بارے میں غور کرے۔ اب آخری واقعہ آیا، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے۔ دیکھیے ایک مثبت پہلو ہے جس کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اس پورے مہینے میں رات کے 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاگا۔ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو نیکسٹ ڈور ہوں گے، انہوں نے اس کی توفیق نہیں ہوئی، اس کو اللہ نے نہیں چنا، یہ تو اللہ کا فضل و کرم۔ کتنے وہ لوگ ہیں خوش نصیب ہیں، کتنا فضل ہوا ہے، سب چیز گھر بار چھوڑ کر یہاں مسجد کی چٹائیوں پر لیٹے ہوئے ہیں، 10 دن جو ہے اعتکاف میں لگا رہے ہیں، 9 دن لگا رہے ہیں۔ لیکن اب اسی کا دوسرا رخ بھی ہے، اگر وہ یہ سب کچھ کر کے وہی کے وہی رہ جائیں جہاں پہلے تھے تو ان سے بڑا مجرم کو یہ سوچ کہ یہ میں اس آیت کے آخری آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تمہارے پاس میری آیات پہنچ گئی تھی، فکذبت بها واستکبرت، تو نے اس کی تکذیب کی۔ تکذیب 2 طرح کی ہوتی ہے، تکذیب قولی، جو شخص کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، بات ختم ہوئی، تکذیب قولی ہوگی۔ ایک تکذیب عملی ہے، ماننا اسے کہ اللہ کا کلام ہے پھر اس کے حکم پر عمل نہ کرنا، یہ دورہ ضرور ہوگی۔ تکذیب قولی جنہوں نے کی ہے، تکذیب جو کر دی ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اس کے اسباب تو جائیں گے، اس کے والدین نے تربیت کیسی کی، اس کے ماحول نے کیسی تربیت کی، اس کو تعلیم کیسے ملی، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو محاسبہ کرنا ہے آخرت میں ان سارے فیکٹرز کو سامنے رکھے گا۔ انفرادی محاسبہ اسی لیے ان لوگوں آتی ہے یوم القیامت فردا، اور اللہ کا کوئی بہت ہی جوائنٹ کمپیوٹر ہے جو تمام چیزوں کا 1 سیکنڈ میں حساب نکال کے دکھا دے گا کہ اس کو یہ کچھ دیا گیا تھا، یہ مواقع ملے تھے، یہ اس نے کیا ہے، تو جو گیون تھا اس کے پس منظر میں احساس کیا جائے گا کہ اس نے کیا ہے۔ لیکن جو مانے کہ اللہ کا کلام ہے، جو مہینے بھر تک رات کو 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاگے اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، اسے یقین ہے نا یہ اللہ کا کلام، ورنہ کیوں جاگے؟ نیند کسے پیاری ہے؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، نیند تو سب کو پیاری ہے،
جاگ رہے ہیں اور پھر تو یہ گویا کہ سب سے زیادہ کٹھن، اس لیے میں نے کہا تھا وہ جو بھی تبشیر تھی ایک آیت کے اندر وہ بھی بڑی مطلق، بڑی واضح، لیکن یہ اس کے بعد جو انذار کا رنگ گہرے سے گہرا ہونا شروع ہوا ہے، بلا قد جاءت آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، تم نے ہماری آیات کی تکذیب کی، استکبار کی، اور تم یقیناً ناشکروں میں سے تھے۔ یہاں لفظ کافر ایک تو ہے جس نے انکار کر دیا، ایک وہ ہے کہ جو مان تو لیا لیکن عمل نہیں کیا تو ناشکر ثابت۔ اب اس میں جو پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ اس پوری بشارت کے لیے جو چیز ہمارے لیے اس آیت میں